بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں۔ آج یہ چوتھی قسط ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خادم جو تھے اور بہت بڑے جرنیل تھے، تلوار کے بہت زیادہ دھنی، اور تیر اندازی میں ان کا وہ نشانہ تھا، کمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جو تھا جمادی الاولیٰ، اس میں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دے کے حاکم بصرہ کی طرف بھیجا۔ وہ دمشق کے قریب موتا کے مقام پر پہنچے تو بقا کے رئیس شرا جیل بن عمر غسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حارث حاکم بصرہ کو خط پہنچا کر واپس آ رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ سفیر کا چونکہ قتل ایک کبھی جرم تھا، پہلے بھی اسلام سے قبل بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں سے انتقام کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا اور حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا۔ اور جب یہ لشکر روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کو الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دیر تک کچھ جو تھا فاصلہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے۔ جب رخصت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، ان کو امیر لشکر بنانا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے جرنیل، ان کو بنانا۔ تو یہ جب روانہ ہو گئے تو لوگوں کو حیرت تھی کہ بھئی بڑے بڑے جرنیل ان کے نیچے جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا ہے اور ان کو مقرر کیا گیا حضرت زید کو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی۔ یہ لشکر جب موتا کے مقام پر پہنچا ہے تو ان کے مقابلے میں جو اس وقت عیسائی دنیا کے لوگ تھے وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ تھے جو مقابلے میں آئے۔ حضرت زید نے بڑے جوہر دکھائے، ان کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ یہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ میں جرنیل ہوں، وہ پہلی صفوں میں جا کے لڑتے تھے۔ یہ ہے اسلام کا۔ صلاح الدین ایوبی ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، خالد بن ولید ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، جن مسلمان جرنیلوں کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ پہلی صف میں، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، پہلی صفوں میں جا کے لڑتے تھے۔ اب جب جنگ ہوئی تو اس میں بڑی شجاعت، انہوں نے بڑے جو تھے مقابلے میں دشمن ان کو تہتے کیا، لیکن پھر ایک نیزہ ان کے سینے کے اندر لگا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ اور جھنڈا گرنے لگا تھا تو حضرت جعفر طیار جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کے وہ جھنڈا سنبھالا۔ انہوں نے بھی بڑے مارکا وہ جو جوہر اپنے دکھائے اور بہت دلیری اور بہادری سے لڑے دشمن کی صفوں میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم جرنیل، قابل فخر ہماری تاریخ کا، انہوں نے پھر علم سنبھالا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دلچسپ بات یہ ہے یہاں پہ ایمان افروز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے آج کے دور میں ٹیلی ویژن پہ سامنے ہو۔ آپ فرما رہے ہیں اس وقت زید شہید ہو گئے ہیں، جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار نے پکڑ لیا ہے۔ اب جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہے، اب وہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قیادت عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ جو تھے سیف اللہ ان کا لقب جو تھا، یہ اس موقع پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید پھر ایسا جرنیل، پھر ایسی جنگ کی کہ وہ لاکھ کا جو تھا وہ جو لشکر پہ ان کو بڑا اپنا غرور و تکبر تھا دشمنوں کو، وہ بھاگ گئے اور یہ مسلمانوں کے جو لوگ تھے یہ کامیابی سے واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمانوں کو یہ خبر سنا رہے تھے ان کی شہادتوں کی، حضرت زید کی، حضرت جعفر طیار کی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ بار بار فرماتے تھے یہ میرے بھائی تھے، یہ میرے مونس تھے، یہ مجھ سے خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، محبت پیار کی۔ اور حضرت خالد بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ جب اس نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ پہ گریہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی آواز مبارک رک گئی تھی، الفاظ آپ کی زبان پاک سے نہیں نکل رہے تھے اس غم کی وجہ سے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟
آپ پہ اتنا گریہ طاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ آج ایسے لوگ بھی بدبخت پیدا ہو گئے ہیں۔ جب میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے یا اہل بیت اطہار کے جب میں واقعات بیان کرتا ہوں یا صحابہ کرام کے، تو میں اشکبار ہو جاتا ہوں۔ تو لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کوئی رونے کی باتیں ہیں، یہ پتھر دل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ یہ محبت کے جو اشکباری ہے اس میں کیا لذت ہے۔ اور یہ دل جو ہے نا، یہ رقیق القلبی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں ان لوگوں کے، وہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کے نام میں کیا لوں؟ اللہ تعالیٰ بس یہی میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی یہ دولت نصیب کرے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حضور کے عشق کی وجہ سے ہم اشکبار ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جائے، جہاں سیدہ فاطمہ اشکبار ہو جائیں، جہاں صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق جیسی ہستیاں، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ جو جہاں پہ اشکبار ہو جائیں، جہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو جائیں، ام کلثوم ہو جائیں، تو ہم نا سیدہ زینب جہاں پہ ہو، امام زین العابدین ہو، امام محمد باقر، امام جعفر صادق جہاں پہ جو ہے وہ اشکبار ہو، تو ہم نہ ہو۔ ان لوگوں کو کیا پتہ یہ محبت کی لذت، یہ محبت کے جذبے کیا ہوتے ہیں، یہ عشق کے جو ہے وہ جذبے کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 55 برس کی عمر تھی جب سیدنا زید جو تھے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے۔ یہ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت ہے وہ اس کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت زید کا جو رنگت تھی یہ ذرا گندمی رنگ کی، اور جناب اسامہ بن زید ذرا زیادہ ان کا رنگ سیاہ تھا۔ تو بعض لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو نامناسب سی تھی دونوں باپ بیٹے کے رنگ کی وجہ سے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور شادہ و فراں تھے، بہت خوش تھے رسول اللہ صلی اللہ کے محبوب صلی اللہ۔ حضور کا مسکرانا تو پھر ایسے ہے نا جیسے چاند چودھویں کا چمک جائے یا سورج اپنی آب و تاب سے جب نکلتا ہے صبح کے وقت، تو ایسی اس پیشانی مبارک کی چمک۔ تو دیکھ کے کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ مدلجی جو مشہور قیافہ شناس تھا وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت زید اور اسامہ دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے اوپر چادر لے کر، تو ان کے منہ پہ تو چادر تھی، جسم پہ چادر تھی، ان دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا قیافہ شناس سے کہ تم یہ بتاؤ یہ دونوں جو چادر میں جن کے پاؤں باہر ہیں یہ کون ہیں؟ تو اس نے یہ کہا قیافہ شناس نے کہ یہ دو جو لیٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس نے ایک دوسرے سے پیدا ہوا ہے، یعنی ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے حسد کرتے تھے آج وہ جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان حسدوں کی بند کر دی۔ اور دیکھیں اس قیافہ شناس نے تائید کر دی اسامہ بن زید کی اور حضرت زید کی، دونوں کی یہ باپ بیٹا ہے۔ اسی لیے پھر جب حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین بنے تو اس وقت آپ نے جو تھا وہ جب وظائف مقرر کیے تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ اسامہ بن زید کا 3000 مقرر کیا تھا اور عبداللہ بن عمر کا 2500 کیا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تو ہر غزوے میں زیادہ جوہر دکھائے ہیں، بڑی دہادی لڑا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جانے پدر تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تم سے اور اسامہ کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ غلاموں سے اس قدر محبت، اپنے خادموں سے اب اس قدر محبت، سے وہ آزاد ہو چکے تھے لیکن انہوں نے خدمت رسول میں ساری زندگی گزاری۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ اور یہ ابھی حضرت زید کے بارے میں اگلی قسط میں پھر مزید باتیں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں گا۔ نعرہ مل کے ہم لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔